بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری منزل سورۃ المائدہ، مدنی 120 آیات، 16 رکوع۔ سورہ بقرہ احکامات الہی کا خلاصہ تھا، جس سے عقائد کی اصلاح، حسن عمل کی تعلیم اس انداز سے دی گئی کہ انسان حیوانیت کی کیفیات سے نکلے اور شاہراہ ایمان پر آ جائے۔ پھر سورہ آل عمران میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہوا، تثلیث کی گمراہیوں سے آگاہ کر کے توحید کی لذتوں سے آشنا کیا گیا۔ سورہ نساء میں معاشرت کے اصول سکھائے گئے، معاملات کا ذکر ہوا تاکہ حقوق کی حفاظت، ترکہ و وراثت کے قاعدے، یتیموں کی نگہداشت کے آداب سے سیرت مومن مزین ہو جائے۔ یہ پہلی منزل تھی۔ اب دوسری منزل کے پہلے ہی سورہ میں مرد مومن کے لیے گویا نعمت کے دسترخوان سجائے جا رہے ہیں، جس میں جسمانی، ذہنی اور روحانی غذاؤں کی فراوانی ہے۔ اس نعمت کا ادا سے فیضیاب ہونے کے ضوابط مرتب کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہی قاعدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والو، جو عہد کرو پورا کرو، جو اقرار کرتے جاؤ وہ پورا کرتے جاؤ، خواہ یہ تمہارا اقرار اپنے رب سے ہو یا اس کے بندوں سے، تاکہ تمہاری زندگی پاک سے پاک تر ہوتی جائے۔ دوسری تعلیم حلال و طیب پر نظر رکھنے کی ہے، تاکہ تمہارا باطن منور ہوتا جائے۔ یہ سورہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ یہی وہ بابرکت سورہ ہے جس میں الیوم اکملت لکم دینکم کا مژدہ سنایا گیا، جس نے حج وداع میں مومنین کی آنکھیں مسرت کے آنسوؤں سے پرنم کر دیں، جس نے ان کے نورانی چہروں کو منور سے منور تر کر دیا۔ سچ ہے کہ جب اللہ عنایات کے دسترخوان سجاتا ہے تو تکمیل نعمت سے محروم نہیں رکھتا۔ یہی اس کی شان ربوبیت ہے۔ غرض یہ سورہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ان اصولوں کی طرف، جن کا بیان اجمالاً گزر چکا ہے، مرد مومن کی توجہ مبذول کرتا ہے اور جستہ جستہ ان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ منشا یہ ہے کہ انسان اور بالخصوص مومن خواہش اور نفسانیت سے نکل کر امر پر آ جائے، جو کہا گیا وہ کرتا جائے، جس سے منع کیا گیا اس سے رک جائے، تاکہ ابدی زندگی کی ابدی نعمتیں اس کا حصہ ہوں اور دنیا کی کوئی لذت، کوئی طاقت اس کی فطرت بیدار کو غفلت اور جہالت میں مبتلا نہ کر سکے۔ قرآن اس کے لیے تمام کتب سماویہ کی تعلیمات کا خزانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ رحمت الہی کا منبع رہے۔ آپ کی عطا کردہ شریعت ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے اور نصرت الہی اس کی معاون ہو، اور مالک ارض و سما کی قدرت کا تماشا دیکھنے والا جب اپنے رب کے پاس واپس جائے تو اس کو ان بزرگ ہستیوں کی زیارت کا شرف حاصل ہو جنہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے خطاب سے نوازا گیا، جو اس نعمت کے اولین حقدار بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يغرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اگر یہ عہد کرو کہ یہ ناپسندیدہ کام چھوڑ دوں گا تو اس کو چھوڑ دو۔ راہ تقویٰ پر جو معاہدہ کرتے جاؤ اس کو پورا کرتے جاؤ۔ چونکہ عہد کے پورا نہ ہونے کا دار و مدار حیوانیت پر ہے، اس لیے حیوانیت کا ذکر آ گیا۔ تمہارے لیے چوپائے جانور، بے زبان مویشی حلال کیے گئے، سوائے ان کے جن کی ممانعت کا حکم تم کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں یعنی حج میں جب اللہ کی محبت کا دم بھر رہے ہو، ان پر بھی نظر نہ ڈالو اور شکار کرنے کو حلال نہ جانو۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کے خلاف نہ کرو، خواہشات و حیوانیت میں نہ جاؤ، اس کے امر پر چلتے رہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اس کے مقرر کیے ہوئے آداب و ارکان کی توہین نہ کرو، اس کے خلاف نہ کرو۔ حج کے ارکان کے لیے جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے، ان ارکان کو اس وقت میں اسی طرح ادا کرو اور نہ کسی ادب والے مہینے کی بے حرمتی کرو۔ یہ 4 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ادب کے مہینے ہیں۔ تم ایک ماہ کو دوسرے ماہ سے بدل بھی نہیں سکتے کہ محرم کو سفر اور سفر کو محرم بنا دو۔ اور نہ قربانی کے جانور کی بے حرمتی کرو، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کیے گئے ہوں اور شناخت کے طور پر جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کو جا رہے ہوں، جو اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ ہاں، جب احرام سے باہر آ جاؤ، حج کر لو تو تم شکار کر سکتے ہو، اب اس کی ممانعت نہیں۔ اور تمہیں ان لوگوں کی دشمنی جنہوں نے تم کو عزت والی مسجد یعنی بیت الحرام سے روکا تھا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو۔ زیادتی مسلمان کا شیوا نہیں، اس کا کام تو نیک باتوں میں تعاون اور مدد کرنا ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مددگار نہ بنو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے جو جرم کی سزا میں دیا جائے بھاگ نہ سکو گے۔ تم پر حرام کر دیا گیا مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اوپر سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور کی سینگ مارنے سے مرا ہو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو درندے نے کھایا ہو، ہاں مگر جس جانور کو تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو وہ ذبح کے بعد حلال ہوگا۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی بتوں کی تعظیم و تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ اور کھانے کی ان چیزوں کے سوا جن کا ذکر کیا گیا، یہ بھی حرام قرار دیا گیا کہ پاسوں اور تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں، بڑی نافرمانی کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں، آج جمعے کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر نزول آیت کے وقت جب کفار نے اسلام کا فروغ آنکھوں سے دیکھ لیا تو کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ بس تم مجھ سے مت ڈرو، ان سے ڈرنا کیا، مجھ سے ڈرو۔
جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، یہ بشارت بھی سن لو کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ نعمت قرآن ہے اور اسوہ حسنہ جو رہتی دنیا تک عالم اسلام کے لیے مشعل ہدایت ہے، اور میں نے تمہارے واسطے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ مزید احسان کا ذکر فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ گو تمام حرام چیزیں حرام ہیں، ہاں جو بھوک سے بے قرار ہو جائے بشرطے کہ گناہ پر مائل نہ ہو اور نہ اسے عدول حکمی ہی مقصود ہو اور مجبوراً کچھ حرام چیز کھا لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ آیت میں حرام چیزوں کا ذکر تھا۔ قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال کیا چیزیں ہیں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اے رسول، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام ستھری اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ منع تو صرف ان چیزوں سے کیا گیا ہے جو جسمانی نقصان کا باعث ہوں یا ذہنی اور روحانی کیفیات کو برباد کرنے والی ہوں اور درندگی و بہیمت کا سبب بنتی ہیں۔ باقی سب پاک چیزیں حلال ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سکھائے ہوئے کتے بھی اگر قاعدے کے مطابق شکار کریں وہ بھی حلال ہے، اور وہ شکار بھی جو تمہارے ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا ہو جن کو تم نے شکار کرنے کی تعلیم دی ہو۔ جس طرح تم کو اللہ نے ان کے شکار کرنے کا طریقہ سکھایا ہے تم بھی اسی طرح ان کو شکار کرنا سکھاتے ہو، تو پس جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں وہ کھا لو۔ شکاری جانوروں کا یہ شکار تعمیل حکم میں ہے، اس لیے حلال ہے، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر خدا کا نام لیا کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنا یہی ہے کہ اس کی حکم عدولی سے بچو، جیسا شکار کرنا سکھایا ہے اسی طرح شکار کرو اور اسی کے حکم کے مطابق کھاؤ، اسی کے حکم کے مطابق کھاؤ پیو، بے شک اللہ تمہارے افعال و اعمال کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اس لیے آخرت کے دن کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ یہی تقوی کی کنجی ہے۔ آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ مراد ان کے ذبیحے سے ہے، بشرطے کہ وہ حلال چیزوں سے ہو، اور یہ اہل کتاب مرتد بھی نہ ہو، کیونکہ مرتد اہل کتاب کا حکم جدا ہے۔ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ ایک اور حلال کا ذکر آ گیا، اور حلال ہیں تم کو مسلمان پاک دامن عورتیں، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان سے تم شرعی قواعد کے مطابق شادی کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کا مہر ادا کر دو، اور تمہارا مقصد ان کو قید نکاح میں لانا ہو، محض بدکاری شہوت رانی نہ ہو، اور نہ چھپے چھپے آشنائی کرنا مقصود ہو۔ اور جو ایمان کی ان باتوں کو نہ مانے، ان کا منکر ہو، اس کا سب کیا کرایا غارت گیا، اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا رکوع. گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر تھا جن کا تعلق کھانے پینے اور ازدواجی زندگی سے تھا. اللہ نے ہر کشادگی اور فراخی کے دروازے مسلمان کے لیے کھول دیے. البتہ مومن کو کھانے پینے میں پاکیزہ اور ستھری چیزوں کی اور شادی بیاہ میں عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دی گئی. اب اس رکوع میں جسمانی لذت کی تشفی کے بعد روحانی غذا اور اس کی لذتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ انسانیت کے لازمی تقاضوں میں سے ہے، اور یہ نماز ہے، کیونکہ روح کی غذا مشاہدہ حق ہے. یہی انسان کو فحش و منکر سے بچاتی اور راہ ہدایت پر قائم کرتی ہے. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا قصد کرو تاکہ ہمارے دربار میں حاضر ہوتے وقت بہیمیت کے اثرات اور عقل و شرب کے پیدا کیے ہوئے تقدرات سے وضو اور غسل کر کے پاک و صاف ہو کر متوجہ ہو تو اپنے منہ، چہرے اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر خوب پاک صاف ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، پانی میسر نہیں ہے، یا تم جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آئے ہو، یا اپنی عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تم کو پانی نہیں ملا، تو پاک مٹی سے پاکی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کرو. تیمم دراصل پاکی کا قصد ہے، پاک ہونے کی نیت ہے. بس اسے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو. مسلمانوں، اللہ کی عنایت پر غور کرو کہ غذائے روحانی کی فراہمی میں بھی ہر ممکن سہولت دیتا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ روح مومن اس کے قرب سے محروم رہے. اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. اگر تم پاک ہو، باوضو ہو، تو پاکی کی طرف، نماز کی طرف متوجہ ہو سکتے ہو. لیکن اگر پاک نہ ہو تو پاک ہو کر صلاۃ میں آؤ. یہ کسی سختی کے لیے نہیں بلکہ عمل کی بجاوری کے لیے وضو، غسل و تیمم بتایا گیا ہے، تاکہ پاکی کا ایک تصور تم میں قائم ہو جائے اور تاکہ اللہ تم پر اپنا احسان پورا فرمائے، تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو اور احسان میں آ کر احسان کا لطف اٹھاؤ. اس کا لطف جب ہی پاؤ گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ثابت قدم ہو کر عہد پر قائم رہو. سورہ کی ابتدا میں اوفوا بالعقود فرمایا تھا، درمیان میں متعدد احسانات کا ذکر آیا، اب پھر اسی عہد کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور اے مسلمانوں، اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں انہیں یاد کرو اور اس کے عہد و پیمان کو بھی یاد کرو جو تم سے ٹھہرایا تھا. جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرماتے تو وعدہ کرتے کہ ہم حتی المقدور آپ کی ہر بات کو بغور سنیں گے اور مانیں گے. اب وہی اقرار انہیں یاد دلایا جا رہا ہے. اب اس عہد پر پورے اترو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت میں فرق نہ آنے پائے. بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں. اے ایمان والو، اللہ کے لیے اس کے حکم پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ. حق و انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، حق گوئی اختیار کرتے ہوئے سر تپا اللہ والے بن جاؤ. تمہارے منہ سے انصاف ہی کی بات نکلے، تمہاری گواہی اللہ کے لیے ہو، غلبے میں نہ ہو. انصاف میں غلبہ نہیں ہوتا، جتنا واقعہ ہو اتنی شہادت دی جاتی ہے. اور تم کو کسی قوم کی دشمنی ہرگز اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. تم ہمیشہ عدل کرو، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دو، کہ یہی شیوہ انصاف پرہیزگاری سے قریب تر ہے. یعنی احکام الہی کو احکام الہی کی طرح ادا کرو، کسی کی دشمنی میں اپنا رویہ نہ بدلو،
کیونکہ ہر عمل پروردگار عالم کی نظر میں ہے، وہ نیت اور عمل دونوں کو جانتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے، خود اس کا دیدار ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، نہ ایمان لائے اور نہ نیک عمل کیے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی دوزخی ہیں، دوری اور مہجوری ان کا نصیبہ ہے۔ اے ایمان والو، عام احسانات کے ساتھ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب کچھ لوگوں نے تم پر دست درازی کرنے کا قصد کیا، اس غرض سے کہ تم کو مٹا کر اسلام کو مٹا دیں۔ اس نے یعنی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور وہ کسی قسم کی ایذا تم کو نہ پہنچا سکے۔ بتا رہا ہے کہ جب تم اسلام پر پکے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دستگیر سے تم کو بچا لیا۔ اس کی یہ نعمت آج بھی جاری ہے، تم اپنے عہد پر قائم رہو، اللہ تو اپنے وعدے پر قائم ہی ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد جن کا اشارہ اوپر بھی گزر چکا ہے، ان سے غافل نہ ہو۔ جب تقوی کی راہ پر آ گئے تو دوست دشمن سے ڈرنا کیسا؟ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی ان کا والی اور وہی ان کا محافظ و مددگار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ مسلمانوں کے میثاق اور عہد و پیمان کے ساتھ بنی اسرائیل کے میثاق کا تصور آتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت خاص اس کا رسول، اس کی کتاب ہے۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ 11 سال کی مختصر مدت میں اس میثاق پر عمل کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا ہو گئی جو ہزاروں برس میں بنی اسرائیل پیدا نہ کر سکے، اور آج بھی اس انحطاط کے باوجود ایسے بزرگان دین کی کمی نہیں جو اس میثاق پر قائم ہیں۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد و تعظیم کرو گے اور اللہ کو خوش دلی سے قرض دو گے، یعنی ضرورت کے وقت دین کی حمایت میں مال و دولت سے بھی دریغ نہ کرو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، تمہارے ان اعمال صالحہ کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دوں گا، اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن اس عہد کے ساتھ یہ بھی خوب یاد رکھو کہ پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد انحراف کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ یہود نے عہد شکنی کی، عہد توڑنے میں لعنت گلے پڑتی ہے۔ خطرات آتے ہیں، خطرات سے روکنے والی روشنی نہیں آتی۔ بس ان کے عہد توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، ان کی غداری کے باعث اپنی رحمت سے انہیں دور پھینکا، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان میں اثر قبول کرنے کی کوئی قابلیت باقی نہ رہی۔ دل میں نرمی رحمت سے آتی ہے، رحمت سے دور ہوئے تو قلب میں نرمی کیسے رہتی؟ ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ توریت کے لفظوں کو ان کے مقام سے پھیرتے ہیں کہ معنی کچھ کے کچھ ہو جائے، اور اس پر مزید بد نصیبی ان کی یہ ہوئی کہ جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، ان کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، اور آپ برابر ان یہود کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند کے جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے، کیونکہ وہ خیانت نہیں کرتے۔ سو آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر فرمائیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ حکم باعث طمانینت قلب ہوگا کہ رحمت ان کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن اس میں امت کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اور یہود کی طرح نصارہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی اپنا عہد بھول بیٹھے، اور جو لوگ اپنے کو نصارہ کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا، سو وہ بھی اس نصیحت کا بڑا حصہ جو ان کو کی گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ان پر ایمان لانا، بھلا بیٹھے۔ تو اس بد عہدی کے باعث ہم نے ان میں آپس کی دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا، اور ان قریب قیامت کے دن اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، وہ تم اپنی کتابوں کی تحریف سے باز نہ آئے، پھر بھی کسی نہ کسی عنوان سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر تمہاری کتابوں میں باقی رہی۔ اب دیکھو بلا شبہ ہمارے پیغمبر آخر الزمان تمہارے پاس آ گئے، وہ تم سے بہت سی باتیں صاف صاف بیان فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کی کتاب میں سے جو تم کو دی گئی تھی چھپاتے رہتے ہو، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا، یعنی نبی آخر زمان، اور کتاب روشن یعنی قرآن پاک۔ اس نور مجسم اور نور کتاب سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی اور نجات کی راہوں پر لے جاتا ہے، اور انہیں گمراہی اور کفر و شرک کے اندھیرے سے اپنی توفیق، اپنے حکم سے روشنی میں نکال لاتا ہے، یعنی نور ایمان اور نور علم سے سرفراز کرتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ نور خود قائم نہیں، نور عرض ہے، صفت ہے، اس کے لیے نور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رسول
اس نور مجسم ہی سے اپنے بندوں کو نور ہدایت دکھاتا ہے۔ لیکن دیکھو غلو میں نہ آ جانا، اللہ تعالیٰ اللہ ہے، نور صفت ہے۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا وہ کافر ہو گئے۔ بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ کافر ہو گئے۔ آپ فرما دیجئے بھلا اللہ کے آگے کس کا بس چل سکتا ہے اگر وہ مریم کے بیٹے مسیح یا ان کی ماں کو اور زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دینے کا ارادہ کر لے۔ یہ سب مخلوق ہیں، انہیں خدا کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیا تو خدا کہاں سے ہو گئے؟ تملیک کس کو حاصل ہے؟ روکنے کی قدرت کس میں ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اور آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب پر اللہ کی حکومت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہتا ہے تو ماں باپ سے پیدا کرتا ہے اور چاہتا ہے تو بلا ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے، یا محض ایک سے تخلیق فرماتا ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہو تو پھر وہ وقتاً فوقتاً تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا رہتا ہے؟ اے یہود و نصارہ، ایسا نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں اور آدمیوں کی طرح آدمی ہو۔ وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے۔ اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ کس کی مجال ہے کہ اس کی قلم رو سے باہر ہو سکے؟ لہٰذا اے یہود و نصارہ، جاہل نہ بنو، سوچ سمجھ کر دعویٰ کیا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال کوئی نبی نہ آیا۔ پھر نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے احکام الہی صاف بیان کرتا ہے، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ بس اب تو تمہارے پاس ایک خوشخبری سنانے والا اور اللہ سے ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو خاتم النبیین ہیں اور جن کے تشریف لانے کے بعد کسی کج بیسی اور ہیلے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو چاہے اس دامن رحمت سے لپٹ جائے، جو نہ سمجھے اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ اللہ نے اپنا فضل فرما دیا، اپنی رحمت عام کر دی۔ اب ان سے فیضیاب ہونا یا محروم رہنا تمہارا کام ہے۔ وہ تمہارے محتاج نہیں، تم ان کے محتاج ہو۔ تم ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دوسرے ایمان لائیں گے۔ وہ دوسری قوموں کو ان کا معاون بنا دے گا، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ ذرا سوچو کہ جن قوموں نے احسان فراموشی کی اور اپنے نبی کی قدر نہ جانی، ان کے حکم پر نہ چلے، ان کا کیا حال ہوا۔ اور اس واقعے کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ من جملہ اور احسانات کے یہ کیا کم احسان ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری کیا اور تم کو بادشاہ بنا دیا، یعنی نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازا، اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا، مثلا فرعون کی غلامی سے آزادی، من و سلوہ وغیرہ۔ اے میری قوم، تم اس ارض مقدس میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے داخل ہو جاؤ، اور دیکھو مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیرنا، ورنہ بالآخر تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شام پر حکمرانی کرو گے، اس پر یقین کرو اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر استقامت سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ لیکن یہود جو احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے، ان کو کسی دشمن کے مقابلے کی ہمت نہ پڑتی تھی، خواہ فتح و نصرت کا وعدہ اللہ ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ وہ بولے، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس ملک سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ ان کی نظریں دشمن کے بلند و بالا قد و قامت اور ان کی ظاہری شان و شوکت پر پڑی، اور وہ ان کو طاقتور سمجھے، لیکن جو لوگ ان کی قلبی کیفیات سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ یہ بودے اور کم ہمت ہیں۔ لیکن خوف خدا رکھنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے، جن پر اللہ کی نوازشیں تھیں، بول اٹھے کہ ان شام کے رہنے والوں پر چڑھائی کر کے دروازے میں گھس پڑو، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ وہ بولے، اے موسیٰ، ہم تو کبھی بھی وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں میں ہیں، بس لڑنا ہے تو تم جاؤ اور تمہارا رب، اور تم دونوں ان لوگوں سے ضرور جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ان کی بزدلی اور ہٹ دھرمی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ چارہ ہی کیا تھا۔ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں جدائی کر دے، اس بد نصیب اور نافرمان قوم سے ہم کو الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ زمین شام ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، وہ ہرگز وہاں نہ جا سکیں گے، وہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، پس تو ان نافرمان لوگوں کی حالت پر افسوس نہ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَن أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں رکوع. یہود کی ان متواتر نافرمانیوں پر خیال آتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا تھا کہ اس طرح اللہ کی عنایت سے روگرداں تھے. جواب ملتا ہے کہ اولاد آدم میں 2 طرح کے لوگ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں. ایک وہ جو قرب الہی ڈھونڈتے ہیں، دوسرے وہ جو نافرمانی پر تلے رہتے ہیں. اسی طرح فطرت انسانی میں جھگڑا فتنہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اطمینان کی خاطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ ذرا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بھی یہود کو سنا دیں کہ شاید ان کو بھی اپنے حسد کا احساس ہو اور انکار حق سے باز آئیں. اور اے رسول، آپ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجئے جب ان دونوں نے بارگاہ خداوندی میں نیازیں پیش کیں، قربانی کے ذریعے تقرب الہی تلاش کیا، تو ان دونوں میں سے ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. اس پر غصے میں آ کر حسد کے باعث حابیل سے قابیل نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. حابیل نے جواب دیا اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ اللہ تو پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے، یعنی قربانی میں نیت کا خلوص دیکھتا ہے. بھائی اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں ایسی نادانی میں مبتلا نہ ہوں گا. ہرگز میں تیرے مار ڈالنے کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا. بات یہ ہے کہ بھائی کا بھائی کو قتل کرنا بہت برا ہے. میں تو اللہ سے جو سارے جہان کا پروردگار ہے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ قتل اور اپنے دوسرے گناہ کا خمیازہ بھگتے اور تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے. اور ظالموں کی جو دوسروں کا حق مارتے ہیں اور اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں یہی سزا ہے. پھر قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر آمادہ کر لیا، بس اس نے اس کو مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. قتل کے بعد ندامت ہوتی ہے. ہر برے فعل کے بعد ضمیر ملامت کرتا ہے. اس سے قبل کوئی مرا نہ تھا، دفن کرنے کا تصور نہ تھا. 2 کوے لڑتے ہوئے آئے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور زمین کو رید کر اس کو دفن کر دیا. بس اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدتا تھا تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. قابیل یہ دیکھ کر نادم ہوا، بولا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. بس وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا اور نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر حکم نازل کیا، توریت میں واضح طور پر لکھ دیا کہ جو کوئی نفس کی خواہش کے ضمن میں کسی کو مار ڈالے سوائے جان کے بدلے قصاص کے یا ملک میں فساد پھیلانے کے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. اور جس نے کسی جان کو قتل سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا. ناحق کسی ایک کو قتل کرنا گویا سب کو قتل کرنا ہے، اور ایک کو زندہ بچا لینا گویا پوری قوم کو زندگی بخشنا ہے. بات یہ ہے کہ اچھے برے کی رسم پڑ جاتی ہے. اور اے خواجہ عالم، ان بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں، معجزات، احکامات لا چکے ہیں. پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ ملک میں فساد ہی پھیلاتے پھرتے ہیں. گزشتہ آیت میں ناحق قتل کو برا فرمایا تھا. یہاں جن حالات میں قتل کی سزا دینا ضروری ہے ان کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے.
جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، فساد پھیلانے میں کوشاں رہتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پیر ایک ادھر دوسرا ادھر سے کاٹ دیا جائے، یا ان کو اس زرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر جن لوگوں نے تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی، اپنے فعل کی لغزش سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوئے، اور ایسا انہوں نے اپنی گرفتاری اور تمہارے قابو پانے سے قبل خود دل سے کیا، تو یقین جانو کہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اس کے ہاں موت سے قبل توبہ کا در کھلا ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولا تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار رہنے والے گروہ کا ذکر تھا۔ اب ان اللہ والوں کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کے متلاشی ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز 4 باتوں سے حاصل ہوتی ہے: ایمان، تقوی، وسیلہ اور جہاد، تاکہ یہ اللہ والے امن کو قائم کرنے، اللہ کی رضا جوئی اور معاشرے کو حسن اخلاق سے آراستہ کرنے میں مشغول رہیں اور رسول کے معاون بن کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان بین الخوف و رجا پیدا کرو، یہ کھٹکا لگا رہے کہ کہیں اس کی خوشنودی اور رحمت سے دور نہ جا پڑو،
اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان میں آراستگی پیدا کر کے کسی صالح سے رجوع ہو جاؤ۔ عالم، عابد، عارف کے لیے وسیلے الگ الگ ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس کا قرب حاصل کرنے میں جان لڑا دو۔ جہاد یہ بھی ہے کہ انانیت کو مٹایا جائے تاکہ تم فلاح پاؤ، دین دنیا کی کامیابی کامرانی کے امیدوار بنو۔ یاد رکھو کہ قرب الہی کا یہی راستہ ہے۔ دولت نہ اس کا بدل ہے اور نہ بن سکتی ہے، اور یوم حساب تو وہ بالکل کوئی کام نہ آئے گی۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا کہ قیامت کے دن اسے بدلے میں دے کر عذاب سے چھوٹ جائیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے ہاں تو ایمان، تقوی، قرب الہی کے لیے وسیلہ، رضا الہی کے لیے جہاد و صحیح فہم ہی مقبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دولت عذاب الہی سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ قیامت کے دن کافر چاہیں گے کہ وہ کسی طرح آگ سے نکل جائیں، مگر وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے، وہ عذاب سے چھٹکارا پا کیسے سکتے ہیں؟ گزشتہ رکوع میں ڈاکوں کی سزا کا ذکر تھا، اس جگہ چوری کی سزا کا بیان ہے تاکہ جان کے ساتھ مال کی حفاظت بھی ہو سکے۔ اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یعنی داہنا ہاتھ کلائی پر سے کاٹ دو۔ یہ ان کے کیے کی سزا ہے، اور اللہ کی طرف سے تنبیہ و عبرت دوسروں کے لیے بھی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سزا کے متعلق کسی وہم میں نہ پڑو، اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ معاشرے کو درست کرنے کا راز چوروں کی پرورش کرنے میں نہیں، عبرتناک سزا دینے میں ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم اور دست درازی کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ چور توبہ کرے لیکن ہاتھ کاٹنا باقی رکھتا ہے، امید ہے کہ آخرت کے عذاب سے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اوپر کی آیات میں چوری اور اس سے قبل ڈاکوں کی سزا کا ذکر تھا۔ کم علم انسان کے ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ یہ سزائیں بہت سخت ہیں، حالانکہ پیش نظر یہ امر رکھنا چاہیے کہ اسلام پہلے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اور پھر سختی سے اس کا قیام ہو۔ اگر ایک معاشرہ سرے سے غیر اسلامی ہو تو محض ہاتھ کاٹ دینا اسلامی معاشرے کا باعث نہ ہوگا اور نہ اس سے اسلام کا مقصد پورا ہوگا۔ وہیں ہمہ ذہن انسانی کو ہر خلیج سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا اور جہان سب ہمارے ہیں، ہم جس طرح چاہتے ہیں یہاں جزا اور سزا کے قوانین نافذ کرتے ہیں، بندے کو تردد اور تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان تمام امور میں اللہ کو اپنی مخلوق کی انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود مقصود ہوتی ہے، جس تک ہر انسان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے واسطے ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈاکہ سرقہ کی سزا کے بعد اب ان لوگوں پر عذاب کا ذکر فرما رہا ہے جو حدود اللہ میں تحریف کے مرتکب ہوں، یعنی اللہ کی قائم کی ہوئی سزاؤں کو کم یا زیادہ کر ڈالیں۔ چند یہود نے اس قسم کی تحریف کی تھی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اے رسول، جو لوگ کفر کی طرف بڑھتے ہیں، پیش قدمی کرتے ہیں، آپ ان کے لیے آزردہ خاطر نہ ہوں۔ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ یعنی منافق جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل مسلمان نہیں، اور دوسرے وہ یہودی ہیں جو جھوٹ بولنے کے لیے، غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ وہ دراصل دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ تک نہیں آئی۔ یہ لوگ صحیح باتوں کو ان کے مقام سے بدل ڈالتے ہیں، مثلا کہیں سنساری کا حکم ہے تو بدل کر کوڑے لگانے کا حکم دے دیا، اور وہ اپنے جاسوسوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے سوال کے جواب میں یہی فرمائیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے، ان کا جواب بھی وہی ہو جو توریت میں ہم نے چھپا ڈالا ہے، تو احتراز کرنا۔ غرض یہ دونوں جماعتیں منافق ہوں یا کافر، وہ راہ سے بھٹک گئے ہیں جو سراسر عصیان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر تاپا رحمت، آپ ان کے لیے غمگین نہ ہوں، اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا تو آپ اس کے لیے اللہ کے ہاں ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کو منظور نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے تو دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور ناجائز مال کھانے والے ہیں۔ بس اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا آپ ان سے منہ موڑ لیں، یعنی فیصلہ فرمائیں یا ان کے معاملات سے کنارہ کش رہیں، آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے اعراض فرمائیں تب بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔
اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اے رسول، وہ آپ کو انصاف کرنے والا کیوں کر بنا رہے ہیں جبکہ خود ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں ان معاملات کے بارے میں جس کا فیصلہ وہ آپ سے چاہتے ہیں اللہ کا حکم موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ حکم سے تو واقف ہیں، پھر اس کے باوجود اس سے روگردانی کرتے رہے ہیں، اور دراصل وہ سرے سے ایماندار ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں رکوع۔ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسئلہ دریافت کر رہے تھے جس کے متعلق توریت میں صاف حکم موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زنا کی سزا رجم جو آپ فرما رہے ہیں اور دیگر وہ ہدایت کی باتیں جو آپ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر توریت میں موجود ہیں، بلکہ خود آپ کا ذکر گرامی بھی ان کی کتاب میں موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ پیغمبران اور انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ احکام بھی موجود ہیں جو وہ دیتے آئے، اور ان کے درویش اور عالم ان احکامات سے باخبر ہیں۔ بہرحال ان کی باتوں سے آپ آزردہ خاطر نہ ہوں، آپ بے خطر رہیں، آپ اللہ کے ہیں اور اللہ آپ کا۔ توریت آخری کتاب نہ تھی، قرآن آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے مشعل ہدایت ہے، اس کے محافظ ہم خود ہیں، آپ مطمئن رہیں، اس میں تحریف نہ ہو سکے گی۔
بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے قرب کا راستہ بتاتی ہے اور ظلمت سے نور میں لاتی ہے۔ اس توریت سے پیغمبر جو ہمارے فرما بردار تھے یہود کو حکم دیتے رہے، اور یہود کے مشائخ اور علماء بھی اسی کے مطابق یہود کی ہدایت کرتے رہے اور اس کے احکام پر ان کو چلانے کے لیے کوشاں رہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے اور وہ خود اپنے قول و فعل سے اس پر گواہ تھے، اس کے احکام کی اتباع کرتے اور کتاب کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ بس اے اہل کتاب یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے معمولی سا دنیاوی فائدہ نہ لو، یعنی کسی خوف و طمع کے باعث توریت میں تبدیلی یا تحریف نہ کرو، نہ آیات چھپاؤ، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ یہ خطاب یہود کے رؤساء اور علماء سو سے ہے جو توریت کے احکام کے منکر ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی اس پاداش کی بھی یاد دلائی جا رہی ہے، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب توریت میں ان پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور دیگر زخموں کا ان کے برابر بدلہ ہے۔ البتہ جو شخص اسے معاف کر دے تو یہ معافی اس کے گناہ کا کفارہ ہوگی، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں جنہوں نے عمل میں حد سے تجاوز کیا۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کی نسل سے انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو کتاب توریت کی جو ان کے سے پہلے سے موجود تھی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل بھی دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور یہ کتاب انجیل خود بھی اپنے سے قبل والی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگاروں اور طالبان نجات کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ اور اب انجیل کے نازل ہونے کے بعد انجیل پر ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ اللہ نے جو اس میں احکام نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق فیصلہ دیا کریں، اور جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ توریت اور انجیل کے ماننے والوں پر ہی کیا موقوف ہے؟ اگر قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد قرآن کو ماننے والے اس کے احکام کو نہ مانیں تو وہ بھی نافرمانوں کے زمرے میں ہوں گے۔ اور اے رسول، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کے مضامین کی محافظ ہے۔ بس جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ہیں آپ ان کے مطابق حکم دیں، فیصلہ فرمائیں، اور جو حق بات اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات پر نہ چلیں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا تھا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنے دیے ہوئے احکام میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ بس تم نیک کاموں میں جلدی کرو، دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، بالآخر تم سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، وہاں ان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، بس وہ تم سب کو بتا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ یہ عمل کی جگہ ہے، عمل کیے جاؤ، فیصلے وہاں ہوں گے، وہاں حقیقت ظاہر ہوگی۔ اور بہرحال دنیا اختلافات میں کتنی ہی دست و گریباں رہے، آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے آپ ان میں اسی کے مطابق فیصلے کریں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور ان سے بچتے رہیں کہ کہیں کسی حکم سے جو خدا نے آپ پر اتارا ہے آپ کو بہکا نہ دیں۔ پھر اگر وہ نہ مانیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کو یہی منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں گرفتار کرے، اور لوگوں میں تو اکثر نافرمان ہی ہیں، ان میں اکثر آپ کے حکم سے روگردانی کریں گے۔ یہ جو لوگ روگردانی کرتے ہیں کیا یہ زمانے جاہلیت کے حکم احکام کے خواہش مند ہیں، ان کو پھر رواج دینا چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟